نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات علماء کرام نے کتابوں کے اندر جس طرح اور مسائل کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا، ہر مسئلے کی علیحدہ علیحدہ جزئی بیان فرمائی، اسی طرح وضو کے بھی مسائل ہیں جو ان کو بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا۔ وضو سے متعلق ہر چھوٹی بڑی بات بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمائی۔ وضو میں کتنی سنتیں ہیں، پھر ہر سنت کے اوپر گفتگو فرمائی، ہر سنت کے اوپر اس کا ثبوت پیش کیا تاکہ قیامت تک آنے والی امت گمراہی سے بچ سکے اور وضو میں جو چیزیں سنتیں ہیں ان کو اختیار کر سکے اور سنتوں کے اختیار کرنے کے ساتھ دنیا اور آخرت کے جو فوائد ہیں وہ حاصل کر سکے، کیونکہ ایسا وضو جو شریعت کے طریقے کے مطابق ہو اور سنتوں کی رعایت اس میں کی گئی ہو، اس وضو کرنے والے انسان سے اللہ رب العزت اتنا محبت فرماتے ہیں کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ سنتوں کی رعایت رکھ کر وضو کرتا ہے، قیامت والے دن اللہ رب العزت اس سے مل کر اتنا خوش ہوں گے جیسے اس دنیا میں کوئی رشتہ دار کسی کا بیٹا کسی کا بھائی جدا ہو جائے، سفر میں چلا جائے اور مہینے بعد 2 مہینے بعد وہ واپس آ کر اس سے ملتا ہے تو سارے گھر والے اس کو مل کر خوش ہوتے ہیں۔ ایک قدرتی طور پر گھر والوں کو خوشی محسوس ہوتی ہے کہ ہمارا رشتہ دار، ہمارا بھائی، ہمارا بیٹا جو 10-15 دنوں کے لیے، مہینے کے لیے باہر گیا تھا، وہ جب اچانک دوبارہ واپس آ جاتا ہے تو اس کو مل کر خوش ہوتے ہیں گھر والے، چونکہ ایک مومن اور مسلمان بھی اللہ رب العزت کو محبوب اور پسندیدہ ہے، تو اس لیے وہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی رعایت رکھ کر وضو کرے گا تو اللہ رب العزت قیامت والے دن اس کو مل کر خوشی محسوس فرمائیں گے۔ تو اس لیے وضو کے مسائل کو سیکھنا، وضو کی سنتوں کو سیکھنا، یہ انسان کے ذمہ ضروری ہے۔ وضو کے مسائل میں سے ایک مسئلہ کہ وضو سے پہلے بسم اللہ تو پڑھنی چاہیے، کیا اعوذ باللہ بھی پڑھ سکتے ہیں؟ تو علماء کرام نے لکھا ہے وضو سے پہلے اعوذ باللہ پڑھ لینا بھی افضل ہے تاکہ وضو کے اندر کوئی شیطانی خیالات نہ آئیں۔ اعوذ باللہ میں یہی سکھایا گیا ہے کہ اس میں بندہ جب یہ دعا پڑھتا ہے، اعوذ باللہ بھی ایک دعا ہے، اس دعا کے اندر انسان اللہ رب العزت کی پناہ مانگتا ہے شیطان مردود سے، کیونکہ ہر وقت شیطان کا واسطہ ہوتا ہے انسان کے ساتھ، تو اس لیے ہر جگہ یہ اعوذ باللہ پڑھنی چاہیے۔ قرآن پاک کی تلاوت کے وقت بھی اسی لیے پہلے پڑھی جاتی ہے تاکہ تلاوت خشوع خضوع سے میں کر سکوں۔ تلاوت کے دوران شیطانی خیالات یا وسوسے یا دنیاوی خیالات ایسے جو مجھے تلاوت سے ہٹا دیں، میری توجہ تلاوت سے ہٹ جائے، تو ان وسوسوں سے پناہ مانگنے کے لیے، اللہ رب العزت کی پناہ مانگنے کے لیے تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ پڑھی جاتی ہے۔ اسی طرح نماز شروع کرتے وقت اعوذ باللہ پڑھتے ہیں تاکہ نماز کے اندر انسان شیطانی وساوس سے بچ جائے۔ تو اسی طرح وضو بھی نیک عمل ہے، تو اس میں بھی انسان کا دھیان اللہ رب العزت کی طرف ہونا چاہیے۔ وضو کے اندر دنیا کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ وضو سے پہلے بسم اللہ، اعوذ باللہ، پھر وضو کے اعضاء کو دھونے کی دعائیں، پھر وضو کے آخر میں
کلمہ شہادت پڑھا جاتا ہے تو یہ سارے اعمال تبھی ہوں گے جب انسان کا ذہن اللہ کی طرف متوجہ ہوگا، اور جب انسان وضو کے دوران دوسرے کاموں کی طرف اس کا ذہن متوجہ ہوگا تو وہ سنت کے مطابق وضو نہیں کر سکے گا۔ تو اس لیے وضو سے پہلے اعوذ باللہ پڑھ لینا بھی افضل ہے، اور وضو کے بعد کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھنا، کیا یہ بھی ثابت ہے؟ علماء کرام نے لکھا ہے یہ بھی ثابت ہے، سنت ہے۔ وضو کے بعد کلمہ شہادت پڑھنا اور انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کرنا، آسمان کو دیکھنا، یہ افضل عمل ہے، اس لیے کہ وضو ہم نے ایک اچھا عمل کیا ہے تو اس کے بعد آسمان کی طرف دیکھ سکتے ہیں۔ البتہ پیشاب پخانہ کرتے وقت آسمان کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، اس وقت نیچے دیکھنا چاہیے۔ تو یہ ادب اور آداب علماء کرام نے اسی لیے لکھے ہیں تاکہ لوگ ان کو سنیں، لوگوں کو بتایا جائے، لوگ ان کو سیکھیں، اور سیکھنے کے بعد جس طرح سیکھا اس کے مطابق عمل کریں، اپنے اٹھنے میں، بیٹھنے میں، سونے میں، وضو کرنے میں۔ جب یہ ادب اور آداب ہوں گے تو سنت کا نور انسان کے کاموں میں، انسان کے جسم میں ہوگا۔ اسی طرح جب انسان پر غسل واجب ہو جاتا ہے تو غسل واجب کے بعد انسان کو چاہیے فوری طور پر یہ واجب غسل کرے اور پاک ہو جائے۔ غسل واجب ہو اور پھر انسان سو جائے تو یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ اگر سونا بھی ہے تو کم از کم وضو کر کے سونا چاہیے۔ اس کی وجہ علماء کرام نے یہ لکھی ہے کہ جب انسان سوتا ہے رات کو تو انسان کی زندگی کا آدھا حصہ جو انسان کو اللہ نے دنیا میں وقت دیا ہے، اس وقت میں سے آدھا وقت رات کو انسان کا سونے میں گزر جاتا ہے۔ تو گویا انسان کو جب موت آئے گی تو جس طرح دن میں آ سکتی ہے اتنا ہی امکان ہے کہ رات میں آ جائے، کیونکہ جتنا حصہ دن کا ہوتا ہے اتنے گھنٹے عموماً رات کو ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جس طرح دن میں ہمیں بڑی احتیاط کے ساتھ موت کا انتظار کرنا ہوتا ہے کہ موت اس حالت میں آئے کہ میں اچھی حالت میں ہوں، میں پاک حالت میں ہوں، اسی طرح ہماری رات بھی اس طرح گزرنی چاہیے کہ موت کے خیال میں ہمیں پاک صاف ستھرا رہنا چاہیے کہ کسی بھی وقت، کسی بھی رات اور رات کے کسی بھی حصے میں ہمیں موت آ سکتی ہے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جانا پڑ سکتا ہے۔ تو اس طرح انسان جب رات کو سوتا ہے تو اسی لیے باوضو ہو کر سوئے، اور غسل واجب ہو تو غسل کر کے سوئے۔ اور اسی طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام جب انسان مسلمان مومن کی وفات ہوتی ہے اور موت ہوتی ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام مسلمان مومن کا استقبال کرتے ہیں۔ تو جس کا استقبال موت کے وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام فرما دیں تو اس کے کامیاب ہونے کی نشانی ہے۔ اس کے اگلے تمام مراحل آسان ہوں گے، لیکن جو آدمی ناپاک سویا تھا اور جو آدمی اس حالت میں سویا تھا کہ غسل واجب تھا اس پر، تو یہ آدمی جنبی ہے، ناپاک ہے۔ اگر اس کو اسی حالت میں موت آ گئی رات کے کسی بھی حصے میں اور موت آ گئی تو اس کا استقبال جبرائیل علیہ السلام نہیں فرمائیں گے، کیونکہ یہ ناپاک ہے، اور اللہ کے فرشتے پاک مخلوق ہیں۔ اللہ کے فرشتے پاک انسان کا استقبال کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے مومن آدمی کا، مسلم اور پاک آدمی کا استقبال کرتے ہیں، ناپاک آدمی کا استقبال نہیں کرتے۔ اسی طرح آیت الکرسی وضو کے بعد پڑھنا، اس کی بھی فضیلت ہے۔ جس طرح فرض نمازوں کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کی فضیلت ہے، اسی طرح وضو کرنے کے بعد بھی آیت الکرسی پڑھنے سے اللہ رب العزت جو ہے 40 دن کی عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس کو جنت میں 40 حوروں کے ساتھ اس کا نکاح کریں گے، یہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت عطا فرمائی ہے اپنی امت کو۔ اسی طرح بعض دفعہ لوگ وضو کر کے انجیکشن لگواتے ہیں، تو کیا انجیکشن لگوانے سے وضو ٹوٹ جائے گا یا نہیں؟ علماء کرام نے لکھا ہے کہ انجیکشن دو طرح کے، ایک انجیکشن جو رگ میں لگایا جاتا ہے اور ایک انجیکشن جو گوشت میں لگایا جاتا ہے، انسانی جسم کے گوشت میں۔ تو جو انجیکشن رگ میں لگایا جاتا ہے
اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ خون بہتا ہے اور پھر جو ہے انجیکشن والی جو دوائی ہوتی ہے وہ اندر جاتی ہے رگوں میں۔ تو جب بھی ڈاکٹر انجیکشن لگاتا ہے تو تھوڑا سا خون پہلے ضرور، کیونکہ رگوں میں ہر وقت خون جاری ہوتا ہے، جب بھی انجیکشن کی سوئی اس رگ کو کاٹتی ہے تو وہ خون جو رگوں کے اندر دوڑ رہا ہوتا ہے وہ فوراً اس انجیکشن کے اندر چلا آتا ہے، خون بہہ جاتا ہے، جسم سے باہر نکل آ جاتا ہے، چاہے وہ سوئی اور سرنج کے اندر ہی کیوں نہ جائے لیکن جسم سے تو نکل آتا ہے۔ اس لیے انجیکشن جو رگ کے اندر لگوایا جائے اس کے لگواتے ہی وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور جو انجیکشن گوشت میں لگوایا جاتا ہے اس کے لگانے سے بعض دفعہ خون نکلتا ہے اور باہر نکل آتا ہے، بہہ پڑتا ہے، اس صورت میں تو گوشت والے انجیکشن سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر کوئی قابل ڈاکٹر ہے وہ اس طرح بڑی جلدی سے بڑی آسانی کے ساتھ گوشت میں انجیکشن اس طرح لگا دیتا ہے کہ خون نکلتا ہی نہیں اور بہتا ہی نہیں، تو اس گوشت والے انجیکشن سے پھر وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ وضو ٹوٹنے کا سبب جو اصل ہے وہ یہ ہے کہ جسم کے کسی حصے سے خون نکل کر بہہ جائے۔ تو رگ والے انجیکشن میں عمومی طور پر جو ہے خون نہیں نکلتا اور نہیں بہتا، تو اس لیے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔